औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात के उर्दू का जो 15वां लेसन है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और जो लेसन नंबर है 15 है, और जो टॉपिक है वो है बरज़हमा की तारीखी अहमियत। और पेज नंबर है 89, सफ़ा नंबर 89। आप अपनी किताब की तरफ गौर से देखिए और मैं पढ़ता हूं। बरज़हमा श्रीनगर के शुमाल मशरिक में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक बलाई इलाका है जहां से झील डल का पूरा मंजर देखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत। पिटेरा और पीटरसन नामी दो अंग्रेज माहिरीन ने यहाँ पाए गए बाज़ पत्थरों से अंदाजा लगाया कि इस जगह माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। इसके बाद मरकजी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ जमीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था, इंसान की तलाश जस्तजू ने मिट्टी काट कर और जंग करच कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए जो एक कदीम तहजीब का पता देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ कबल तारीख दौर की बस्ती आबाद रही है, जो अब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। हाँ प्यारे बच्चों, बरज़हमा की तारीखी अहमियत। जो बरज़हमा है ये है श्रीनगर के शुमाल मशरिक में आता है। ये इलाका कहाँ से आता है? शुमाल मशरिक जो है, श्रीनगर का शुमाल मशरिक का जो इलाका है 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यानी हम इस दूसरे लफ्जों में इस तरह कह सकते हैं कि बरज़हमा श्रीनगर के शुमाल मशरिक में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। प्यारे बच्चों, ये है एक बालाई इलाका है। ये एक बालाई ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई पर वाक़ा है। ये इलाका जो है ऊंचाई पर वाक़ा है, जहां से झील डल का पूरा मंजर देखने को मिलता है। और इस इलाके जो ये बलाई इलाका है, वहां से जब हम नजर देखेंगे तो हमें झील डल का पूरा मंजर देखने को मिलता है, क्योंकि ऊंची जगह पर हम झील डल का पूरा मंजर देखने को मिलता है। पूरा मंजर हम देखते हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है ये इलाका। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। और ये जो जगह है यानी बरज़हमा जो है, ये कश्मीर की तारीख में एक अहमियत रखती है, एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। ये कश्मीर की तारीख में बहुत बड़ी अहमियत रखती है। डेटेरा और पीटरसन नामी दो अंग्रेज माहिरीन ने यहाँ पाए गए बाज़ पत्थरों से अंदाजा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। और जो दो अंग्रेज माहिरीन ताकीक करने वाले, ये दो अंग्रेज माहिरीन थे, और उन्होंने यहाँ जो पत्थरों से अंदाजा लगाया, इन माहिरीन ने पत्थरों से ये अंदाजा लगाया। ये क्या अंदाजा लगाया कि ये जगह जो है माजी में, पुराने जमाने में कोई पुरानी बस्ती आबाद रही होगी, कि यहाँ कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। यानी इन माहिरीन ने, जो दो अंग्रेज माहिरीन थे, डेटेरा और पीटरसन, ये दो अंग्रेजी माहिरीन थे, इन्होंने यहाँ पत्थरों से अंदाजा लगाया। वो ताकीककार थे, माहिरीन थे। इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये जो जगह है, यहाँ माजी में, यहाँ पुराने जमाने में, यहाँ कदीम जमाने में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी, कोई पुरानी बस्ती आबाद रही होगी। इसके बाद मरकजी महकमा जो है, महकमा आसार कदीमा यानी पुराने और तारीख आसार के देखभाल करने वाला हुकूमत का एक शोबा होता है, एक महकमा होता है। इस महकमे ने, यानी मरकजी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ जमीन की खुदाई शुरू की। और फिर उसके बाद इस जमीन की खुदाई शुरू की गई। जो बरज़हमा की जमीन है वहां पर खुदाई की गई, जमीन की खुदाई की गई, खोदी दी गई। फिर क्या हुआ
کہ انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ کرچ کر ایسے آثار دریافت کیے، اور پھر کیا ہوا کہ انسان کی جستجو نے، انسان کی تلاش نے، انسان کی محنت نے یہاں زمین جو کاٹی، زمین کو جو کھدائی کی، اس میں ایسے آثار نمودار ہوئے، ایسے دریافت آثار یہ اثر کی جمع ہے، ایسے نشان ملے جن سے یہ دریافت ہوا، ایسے آثار ملے، ایسے نشانات ملے جن سے یہ دریافت ہوا کہ جو قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں، ایسے آثار ملے کہ یہاں کوئی قدیم جو ہے پرانی تہذیب کا پتہ چلتا ہے، یہاں کوئی پرانی تہذیب ہے، یہاں کوئی پرانی تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ماہرین کا خیال ہے جو تحقیق ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخ کا مطلب ہے کہ قبل تاریخ جو ہے 2000 قبل مسیح کا زمانہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے زمانے کا جو ہے 2000 قبل مسیح کا زمانہ جو ہے، قبل تاریخ اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں قبل تاریخ کی دور کی بستی آباد رہی ہے، تو یہاں 2000 قبل مسیح کا زمانے میں کوئی بستی آباد رہی ہوگی، کوئی آبادی رہتی ہوگی، جو اب تک کشمیر کی قدیم دریافت شدہ بستی ہے، اور یہ قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ یہاں لوگ بستے تھے پرانے زمانے میں، یعنی قبل تاریخ کا دور جو ہے 2000 قبل مسیح کا زمانہ جو ہے، اس دور کی بستی یہاں آباد تھی۔ اس بستی کی دور اس زمانے کی یہ قدیم ترین دریافت شدہ بستی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس جگہ میں جو آثار ملے اور جو نشانات ملے ان سے پتہ چلتا ہے، ان نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، اور جہاں ان آثار سے، ان نشانات سے لگتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے ان کا رہن سہن، ان کا گزر بسر کیا تھا، ان کا گزر بسر رہن سہن کا طریقہ کیا تھا، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، اور وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، اور ان کے مکان کیسے تھے، یعنی قدیم بستی جو تھی ان کے رہن سہن کے ایسے نشانات ملے، ایسے آثار ملے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، اور وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، اور ان کے مکانات کیسے تھے جہاں وہ رہتے تھے، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں، اور جو روزمرہ گھریلو استعمال کی چیزیں تھیں وہ کیسی تھیں، جس طرح ہمارے گھروں میں استعمال کی گھریلو چیزیں ہوتی ہیں، ہم کیسے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، کس طرح کی ہیں، اور اس زمانے میں یعنی 2000 قبل مسیح کا جو زمانہ ہے، اس قدیم بستی کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، اور کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، اور ان کے گھریلو چیزیں جو تھی وہ کیسی تھی۔ ہاں پیارے بچوں، آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کے تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کیے۔ جو آثار قدیمہ کا محکمہ ہے، یعنی آثار قدیمہ کا جو محکمہ ہے، اس کا مطلب ہے محکمہ آثار قدیمہ کا مطلب ہے پرانے اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا جو محکمہ ہے، حکومت کا ایک شعبہ ہے، ایک محکمہ ہے۔ انہوں نے اس دور کے محکمہ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کیے۔ تو اس آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کے تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کیے۔ برزہمہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے، اور یہ ماہرین کہتے ہیں کہ برزہمہ کی یہ قدیم تہذیب جو ہے پتھر کے زمانے کی تہذیب کا تصور کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے یہ شاید وہی قدیم پتھر کے زمانے کی تہذیب اس وقت کے لوگ ہیں۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4
ادوار متعین کیے ہیں اور ماہرین نے اس تہذیب کے 4 حصوں میں متعین کیے ہیں، 4 حصے بنائے ہیں، 4 زمانے بتائے ہیں، یہ 4 زمانے ہیں شاید، یہ ماہرین آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہے، البتہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جو میں نے یہاں بورڈ پر لکھے ہیں، یہاں لفظ اور معنی ہیں، لفظ اور معنی۔ پہلا جو لفظ ہے قبل تاریخی دور، قبل تاریخی دور، اس کا معنی ہے 2000 قبل مسیح کا زمانہ، 2000 قبل مسیح کا زمانہ۔ اسی طرح ہے زیر زمین، زیر زمین کا مطلب ہے سطح زمین کے نیچے، زیر زمین کا مطلب ہے سطح زمین کے نیچے۔ اسی طرح ہے ایک اور لفظ ہے بلی چڑھانا، قربان کرنا، بلی چڑھانا اس کا مطلب ہے قربان کرنا، اس کا معنی ہے قربان کرنا یا صدقہ کرنا۔ خوشنما، خوبصورت، مشابت، مطابقت۔ اسی طرح ہے دریافت ہونا، معلوم ہونا، آثار، اثر کی جمع، نشانات جو میں نے بتائے، بالائی، اونچائی۔ اور جو یہ 2 انگریز ماہرین تھے، تحقیق کرنے والے۔ اسی طرح ہے محکمہ آثار قدیمہ، محکمہ آثار قدیمہ کا مطلب ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک شعبہ ہے، پرانے اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا حکومت کا ایک محکمہ ہے، ایک شعبہ ہے، ایک محکمہ قدیم ہے جدید، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کا ایک سوال بنتا ہے، آپ کو یہ لکھنا ہے کہ پہلا سوال ہے برزہمہ کہاں پر واقع ہے، یہ جو برزہمہ ہے کہاں پر واقع ہے، کشمیر میں کہاں پر واقع ہے، اس کا آپ کو سیدھا جواب لکھنا ہے۔ برزہمہ جو ہے، برزہمہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے، یعنی سری نگر سے یہ صرف شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے۔